اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث التاسع، 9ویں بحث، آخری بحث ہے اس کتاب کی۔ لا يحسن ایراد النقد والمعارضہ اذا کان المستدل مشککا مغالطا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی دعویٰ کرتا ہے اور دلیل اس لیے نہیں دیتا ہے کہ حق بات ظاہر ہو جائے، اظہار حق کے لیے دلیل نہیں دیتا ہے، بلکہ دلیل اس لیے دیتا ہے تاکہ دلیل کے ذریعے سے مد مقابل جو سائل ہے اس سائل کو شک میں ڈال دے کہ بات کیا ہے۔ دلیل اس لیے دی کہ یار حقیقت تو لگ تو ایسا رہا ہے لیکن دلیل اس کی یہ بتا رہی ہے، تو دلیل دینے کا مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ تشکیک ہوتا ہے اور مغالطے میں ڈالنا مقصد ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریے کہ اگر کسی معلل کا مقصود مغالطے میں ڈالنا ہو، تشکیک ہو، تو وہ اظہار حق تو کر نہیں رہا ہے، اس کا مقصد اظہار حق نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ مناظرہ کرنا یا بحث کرنا یہ مناظرہ نہیں ہوگا، کیونکہ مناظرہ کی غایت ہے اظہار حق، اظہار ثواب، اور یہاں پر جانب واحد میں اظہار حق مقصد رہا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مناظرہ کی جو غرض ہے اظہار ثواب، اسے اظہار ثواب فی الجملہ مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ اظہار ثواب فی الجملہ، ورنہ تو جس صورت میں یہ مغالط ہے ایک شخص، ایسی صورت میں مناظرہ ہی نہیں ہوگا پھر۔ حالانکہ تمام علماء کہتے ہیں کہ اگر معلل مستدل اپنی دلیل کے ذریعے سے مغالطے میں ڈالنا چاہ رہا ہے اور اس کا مقصد اغلاط ہے، مغالطے میں ڈالنا ہے، تو ایسی صورت میں بھی مناظرہ ہے۔ تو مناظرے سے اس صورت کو شمار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مناظرہ کی جو غرض ہے اظہار حق، وہ اظہار حق فی الجملہ مراد ہے اس سے، نہ کہ اظہار حق فی الجانبین۔ من الجانبین اظہار حق مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ اظہار حق فی الجملہ ہے مراد، تبھی یہ مناظرہ سے یہ والی بحث شمار ہوگی، ورنہ مناظرہ سے اس کو شمار کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور شمار کیا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اظہار حق فی الجملہ مراد ہے مناظرہ کی غرض میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو بعد کی بات ہم نے پہلے ہی بتا دی، چونکہ یہاں پر بتانا آسان تھا۔ جب تشکیک میں ڈالنا اس کا مقصد ہے تو اب ایسی صورت میں سائل اس پر نقض کرے، معارضہ کرے اس دلیل پر، یا من وارد کرے، کیا بہتر ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ من وارد کرنا بہتر ہوگا، نقض و معارضہ وارد کرنا بہتر نہیں ہوگا ایسی دلیل پر، کیونکہ اس مستدل نے اپنی دلیل سے اس کا جو قصد ہے وہ ہے مغالطہ۔ کیا ہے؟ اور جو شخص مغالطے میں ڈالنا چاہتا ہو، تشکیک جس کا مقصود ہو، وہ اپنے دعوے کی حقیقت کا دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ بھئی حقیقت کا دعویٰ کرتا تب تو اظہار حق مقصود ہوتا دلیل سے اس کا، لیکن جس کا مقصود تشکیک اور مغالطہ ہے، اس کا مطلب اس نے حقیقت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اور نقض اور معارضہ سے مدلول کے خلاف کو ثابت کیا جاتا ہے، اور مدلول کے خلاف کو ثابت کرنا تو تب فائدہ مند ہوگا جبکہ وہ مدلول کا دعویٰ بھی تو کرتا ہو، حقیقت کا دعویٰ بھی تو کرتا ہو۔ نقض کے ذریعے سے دلیل کو باطل کرنا ہے، اور دلیل کو باطل کرنے سے مدلول کی نفی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مدلول کی نفی ہوتی ہے۔ تو مدلول کی نفی کرنا تبھی تو مفید ہوگا
جبکہ وہ پہلے مدلول کا دعویٰ بھی کرتا ہو، اور یہاں پر تو اس کا مدلول کی حقیقت کا دعویٰ ہی نہیں ہے، تو بتاؤ نقض وارد کرنا یا معارضہ کرنا یہ بہتر ہوگا؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر مستدل اپنی دلیل کے ذریعے سے مغالطے میں ڈالنا چاہتا ہے یا تشکیک اس کا مقصود ہے، تو ایسی صورت میں نقض اور معارضہ وارد کرنا یہ بہتر نہیں ہوگا، ہاں من وارد کرنا بہتر ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ نقض و معارضہ وارد کرنا بہتر کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ نقض و معارضہ کے ذریعے سے نفی مدلول ہوتا ہے، جو دعویٰ اس نے کیا ہے اس کی نفی کرنا مقصد ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، اور یہاں پر وہ حقیقت کا دعویٰ کر ہی نہیں رہا ہے، تو اس کی نفی کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ بولو یار، جس کا ہم دعویٰ ہی نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کی نفی کریں تو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نقض و معارضہ وارد کرنا بہتر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی تشکیک آپ اگر نفی کر بھی دیں، حقیقت کی آپ نفی کر بھی دیں، تو اس کا مقصد حقیقت تھا بھی نہیں، اس کا مقصد تھا تشکیک، اس کا تشکیک جو مقصد تھا وہ تو اب بھی باقی رہے گا۔ اگر آپ حق ہونا اس کی کسی جو اس کا مدلول ہے اس کی آپ نفی کر بھی دیں، تو تشکیک میں ڈالنا، مغالطے میں ڈالنا تو اب بھی اس کا باقی رہے گا، تو باقی رہا تو فائدہ کیا ہوا آپ کے نقض و معارضہ سے؟ اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں ایسی صورت میں نقض و معارضہ وارد کرنا بہتر نہیں ہوگا، ہاں من وارد کرنا بہتر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من کے ذریعے سے مدلول کی نفی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ جو مقدمہ ہوتا ہے اس مقدمے کی وضاحت کرنا مقصد ہوتا ہے، اس پر دلیل طلب کرنا مقصد ہوتا ہے، اور دلیل طلب کرنے کے ذریعے سے مدلول کی نفی ہوتی نہیں ہے، اور جب مدلول کی نفی نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ شبہہ کھڑا ہی نہیں ہوگا کہ بھائی آپ نفی کر رہے ہیں اور وہ پھر بھی باقی ہے۔ آپ نفی کریں پھر بھی شے باقی رہے تو خرابی لازم آئے گی کہ بھئی نفی کی لیکن وہ شے پھر بھی باقی ہے، یہاں پر تو نفی ہی نہیں کی جا رہی ہے، تو اب اگر باقی رہ بھی رہی ہے تو کوئی اس سے حرج بھی نہیں ہے۔ نقض کے اور معارضہ کی صورت میں آپ نفی کر رہے تھے پھر بھی تشکیک باقی رہ رہی تھی، تو وہاں پر خرابی تھی، یہ منع کی صورت میں یہ خرابی لازم نہیں آئے گی، اس لیے منع وارد کرنا ایسی صورت میں بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں لا یحسن ایراد النقض والمعارضہ، نقض و معارضہ کو وارد کرنا بہتر نہیں ہوگا اذا کان المستدل مشککا مغالطا، جبکہ مستدل مشکک اور مغالط ہو، مشکک مغالط ہو، یکون غرضہ التشکیک، اس کی غرض کیا ہو؟ تشکیک ہو، لأنہ لا يدعی حقیت مقالہ، یہاں پر نقض و معارضہ وارد کرنا بہتر نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ایسا مستدل اپنی بات کی حقیقت کا دعویٰ ہی نہیں کرتا ہے جو مشکک ہو۔ انما ینتفی بہما تلکا، حالانکہ نقض و معارضہ کے ذریعے سے بات کی حقیقت ہی کی نفی ہوتی ہے، اور اس نے حقیقت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، تو حقیقت کی نفی کرنے سے کیا فائدہ جب دعویٰ ہی نہیں ہے؟ بل غرضہ، بلکہ ایسے مشکک شخص کی غرض دلیل پیش کرنے سے ایقاع شک واقع کرنا ہوتا ہے ذہن مخاطب میں، وہ ہوا، اور ایقاع شک باقی ہے بعد النقض والمعارضہ، نقض و معارضہ کے بعد بھی، فلا ینفعان، تو نقض و معارضہ کا وارد کرنا یہ نفع نہیں دے گا، وما لا ینفع لا یحسن ذکرہ، اور جو نفع نہ دے اس کا ذکر بھی بہتر نہیں ہے، اس لیے نقض و معارضہ وارد کرنا بھی بہتر نہیں ہوگا۔ دون المناقضہ، لیکن مناقضہ نہیں، یعنی مناقضہ کا وارد کرنا بہتر ہوگا، صحیح ہوگا، اچھا ہوگا۔ کیوں؟ فإنہ یحسن ارادہا، کیونکہ مناقضہ یعنی من کا وارد کرنا بہتر ہوگا، اذ الغرض عنہا ظہور تلک المقدمہ، کیونکہ من وارد کرنے سے مقصود ہوتا ہے جس مقدمے پر من وارد کی جا رہی ہے، مناقضہ وارد کیا جا رہا ہے، اس مقدمے کا ظہور مقصود ہوتا ہے۔ ولا یلزم من ذلک ابطال غرضہ، اور اس سے بھی بھئی مقدمہ ہی تو ظاہر کیا جائے گا، اور مقدمہ ظاہر ہونے سے جو مشکک کی غرض تھی تشکیک، وہ تشکیک تو باطل نہیں ہوگی، تشکیک تو اب بھی قائم رہے گی تب بھی، لیکن جب تشکیک قائم رہی، لیکن یہاں پر چونکہ من سے مراد، من سے مقصود حقیقت کی نفی کرنا تو ہے ہی نہیں، اس سے تو ظہور ہے، تو اب اگر ایسی صورت میں تشکیک باقی رہے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی تشکیک کو ختم کرنا مقصود ہی کب تھا۔ فرماتے ہیں ولا یلزم،
اس سے تو ظہور مقدمہ مقصود ہوتا ہے، ولا یلزم من ذالک، اور اس سے لازم نہیں آئے گا اس کی غرض کو باطل کرنا، حتی ینافیہا بقاؤہا، کہ اس کی غرض کا باقی رہنا اس کے منافی ہو. سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں وَلَعَلَّ عَدَّ هَذَا الْبَحْثِ مِنَ الْمَقَاصِدِ مَبْنِيٌّ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ الْمُعْتَبِرِ فِي الْمُنَاظَرَةِ قَصْدًا. فرماتے ہیں کہ شاید کہ اس بحث کو، جبکہ مستدل مشکک ہے، مغالط ہے، اس کا مقصد تشکیک ہے، اظہار ثواب نہیں ہے، اس بحث کو مقاصد مناظرہ سے شمار کرنا یہ مبنی ہے اس تقدیر پر کہ معتبر مناظرہ کے اندر اظہار ثواب کا مقصود ہونا فی الجملہ ہے. کیا ہے؟ فی الجملہ مقصود، فی الجملہ معتبر ہے کہ اظہار ثواب مقصود ہے مناظرہ میں فی الجملہ. یہ نہیں کہ جانبین سے اظہار ثواب مقصود ہو. ولو من جانبن، اگرچہ فی الجملہ مراد ہے جانبین سے ہو جائے، فبہا، جانب واحد سے ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، فی الجملہ مراد ہے، اس میں قید نہیں ہے کسی کی. اما اذا اعتبر فیہا، لیکن اگر مناظرہ کے اندر اظہار ثواب کا مقصود ہونا معتبر ہوتا من الجانبین، جانبین سے، فلا وجہ لادراج ھذا البحث فی المقاصد، تب تو اس بحث کو مقاصد مناظرہ میں درج کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ علی ذالک التقدیر لم یکن المخاطبہ مع ذالک المستدل مناظرہ، کیونکہ اس تقدیر پر تو یعنی اظہار ثواب جانبین سے ہو تبھی مناظرہ ہے، تو اس تقدیر پر تو اس مستدل کے ساتھ مخاطبہ کرنا اور اس کے ساتھ بات چیت کرنا یہ مناظرہ ہوگا ہی نہیں کسی بھی طریقے پر، علی یہ وجہ، کسی بھی طریقے پر. کان وَإِذَا اجتمع الْمُنُوع. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی سائل کو حق ہے کہ وہ منوی وارد کر سکتا ہے دلیل پر، دلیل کے مقدمے پر، اور پوری دلیل کو باطل بھی کر سکتا ہے، نقض بھی کر سکتا ہے، اور دلیل کے مدلول کے خلاف کو ثابت بھی کر سکتا ہے دوسری دلیل سے، یعنی معارضہ بھی قائم کر سکتا ہے. تو تینوں اعتراض کرنے کا اسے حق ہے. لیکن کہیں پر اگر سائل کو ایسا موقع ملے کہ وہ مستدل کی دلیل پر منوی وارد کر سکتا ہے، نقض بھی وارد کر سکتا ہے، معارضہ بھی وارد، تینوں اعتراض کرنے کا اسے حق ہے. کہیں پر کہ کوئی ایسی دلیل ہے کہ تینوں اعتراض اس کو کرنے کا حق ہے، تینوں اعتراض کر سکتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں تینوں اعتراض کروں، منع بھی وارد کروں، نقض بھی وارد کروں اور معارضہ بھی کروں اس دلیل پر، تینوں اعتراض کرنا چاہتا ہے ایک ساتھ. تو اب تینوں اعتراض کر سکتا ہے، حق تو ہے اسے، لیکن پہلے کون سا اعتراض کرے گا؟ پہلے من وارد کرے گا یا نقض کرے گا یا معارضہ کرے گا؟ تو تقدیم کے سلسلے میں تھوڑا اختلاف ہے. جمہور اور مذہب مختار یہ ہے کہ سب سے پہلے من وارد کرے. کس پر کیا کرے؟ سب سے پہلے من وارد کرنے کے بعد پھر نقض کرے، نقض کے بعد پھر معارضہ کرے، معارضہ سب سے بعد میں کرے. من کیوں سب سے پہلے وارد کرے؟ اس لیے کہ من کا تعلق ہوتا ہے جزء دلیل سے، اور جزء دلیل جز جو ہوتا ہے کل پر مقدم ہوتا ہے، لہذا جز سے جس کا تعلق ہوگا وہ بھی مقدم ہوگا دوسرے پر. لہذا من سب سے پہلے وارد کرے کیونکہ اس کا تعلق جزء دلیل سے ہوتا ہے. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد میں من کے بعد نقض وارد کرے، پھر معارضہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ معارضہ کو مؤخر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہم ذکر کریں گے، پہلے اتنے کا ترجمہ کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَ الْمُنُوعُ الثَّلَاثَةُ، جب تینوں منوع، تینوں اعتراضات جمع ہو جائیں، فَالْمَنْعُ أَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ، تو من یہ تقدیم کی احق بالتقدیم ہے، یعنی اس کو مقدم کرنا زیادہ بہتر ہوگا. عَلَى مِنَ الْآخِرَيْنِ، عَلَى كُلِّ مِنَ الْآخِرَيْنِ، یعنی نقض اور معارضہ جو من کے بعد ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک پر مقدم کرنا من کو یہ حق ہوگا. لأن فی الآخرین، کیونکہ آخر والے دونوں، اور آخرین بھی پڑھ سکتے ہو اسے، لأن فی الآخرین، من کے علاوہ جو دوسرے دو ہیں یعنی نقض اور معارضہ، ان دونوں کے اندر عدول السائل عما ہوا حقہ، سائل کو عدول کرنا لازم آئے گا اس سے جو اس کا حق ہے.
یہ ایک تو ہم نے وجہ وہ بتائی جو صاحب شرح اس کو بیان کریں گے کہ من کو اس لیے مقدم کر رہے ہیں کہ من جزء دلیل پر گفتگو ہوتی ہے نا، اور جز پر گفتگو کرنا یہ بہتر، یہ مقدم ہوگا کل پر گفتگو کرنے سے، اور نقض و معارضہ یہ کل پر گفتگو ہوتی ہے۔ ایک تو وہی وجہ صاحب شرح بیان کریں گے، لیکن صاحب متن نے جو وجہ بتائی ہے وہ یہ وجہ ہے کہ دیکھیے ایک سائل ہے تو سائل کا حق یہ ہے کہ اولاً اگر دلیل کا کوئی مقدمہ یا دلیل کا کوئی جز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کے پہلے وضاحت کروائے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک دم اسے باطل کر دے، پہلے وضاحت کروائے، ہو سکتا ہے وضاحت کرنے ہی سے حل نکل جائے۔ تو سب سے پہلا حق اس کا کیا ہے؟ پہلے وضاحت کرے، اور وضاحت اگر جب پہلے حق یہی ہے وضاحت کرے، اب کوئی شخص پہلے نقض کر رہا ہے، باطل کر رہا ہے، وضاحت نہیں کروا رہا ہے، تو حق اولاً حق اس کا کیا تھا؟ وضاحت کرنے کا، تو اپنے حق اول سے عدول کرنا لازم آئے گا اس کا، سمجھے نہیں؟ اس لیے اولاً من وارد کرے، من کو مقدم کرنا بہتر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک وجہ یہ ہے لأن فی الآخرین، کیونکہ نقض و معارضہ میں عدول السائل، سائل کا عدول کرنا ہے، اما ہوا حق، اس سے جو اس کا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ لأن حق السائل، کیونکہ سائل کا حق یہ ہے ان یستفسرا، کہ پہلے وہ مقدمہ جو بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کا استفسار کر لے، پوچھ لے کہ یہ ہے کیسے، وضاحت کروا لے۔ ولا یتعرض لدلیل معلل، اور اس کا حق یہ ہے کہ پہلے استفسار کرے، معلل کی دلیل سے افساد کے ذریعے سے تعارض نہ کرے۔ معلل کی دلیل کو فوراً ڈائریکٹلی ایک دم یہ نہیں کہے کہ یہ باطل ہے، صراحتاً اگر یہ کہہ دیا کہ باطل ہے تمہاری دلیل فاسد ہے، تو نقض میں یہی ہوتا ہے صراحتاً، اور معارضہ میں ضمناً افساد ہوتا ہے۔ کیسے کہ معارضہ میں دلیل کو یہ تو نہیں کہا جاتا ہے فاسد ہے، لیکن معارضہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ دلیل کے مدلول کے خلاف پر دلیل قائم کی جاتی ہے۔ جب دلیل سے مدلول کا خلاف ثابت ہو جاتا ہے تو مدلول کا ابطال ہوگا، اور جب مدلول کا ابطال ہوگا تو مدلول کا ابطال اسی لیے ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب دلیل صحیح نہیں ہے تمہاری، تو دلیل کا ابطال اور افساد معارضہ میں ضمناً ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں کہ سائل کا حق یہ ہے کہ وہ استفسار کرے اولاً، اور معلل کی دلیل سے تعارض نہ کرے افساد کے ذریعے سے، نہ ہی صراحتاً کرے ولا ضمناً، اور نہ ہی ضمناً کرے۔ صراحتاً کس میں ہوگا؟ نقض میں، اور ضمناً کس میں ہوگا؟ معارضہ میں۔ وَيُمْكِن، اور ممکن ہے ان یوجہ تقدیم المنع، کہ من کے مقدم کرنے کی وجہ اس طور سے بھی بیان کر دی جائے کہ من مقدم ہے، من احق بالتقدیم ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُ قَدْحٌ فِي جُزْءِ الدَّلِيلِ، کہ من وہ جزء دلیل پر اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ کس پر اعتراض کرنا ہوتا ہے؟ وَقَدْ يَتَحَقَّقُ قَبْلَ إِتْمَامِ الدَّلِيلِ، اور جزء دلیل پر اعتراض کرنا اتمام دلیل سے پہلے بھی متحقق ہو جاتا ہے۔ ارے جیسی جزء دلیل اس نے قائم پیش کیا، ابھی دلیل مکمل نہیں کی ہے، تو جزء دلیل ہی اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ دلیل تام کرنے سے پہلے کہہ سکتے ہو بھئی یہ جو مقدمہ ہے مجھے تسلیم نہیں ہے، اس کو واضح کرو، ہے نا؟ تو اتمام دلیل سے پہلے ہی جزء دلیل پر اعتراض کرنا یہ متحقق ہو جائے گا، برخلاف آخرین کے۔ کس کو؟ کون سے آخرین کے؟ یعنی نقض و معارضہ کے۔ نقض و معارضہ تبھی کر سکتا ہے جب دلیل تام ہو جائے، سمجھے نہیں؟ ہاں۔ والمعارضہ احق بالتاخیر، من احق بالتقدیم ہے اور معارضہ احق بالتاخیر ہے، اس کو احق بالتاخیر دکھا دیں گے تو بچے گا کیا؟ نقض بیچ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے من وارد کرے گا، پھر نقض کرے گا، پھر معارضہ کرے گا۔ اب اس کے احق بالتاخیر ہونے کی وجہ سمجھ لو معارضہ کی، تو نقض کے بیچ میں آنے کی وجہ تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پھر فرماتے ہیں والمعارضہ احق بالتاخیر، معارضہ احق بالتاخیر ہے، کیوں؟ لأنہا قدح فی صحت الدلیل ضمنا، کیونکہ معارضہ میں صحت دلیل پر اعتراض ہوتا ہے ضمناً، صراحتاً نہیں۔ دلیل کے افساد کو بیان کیا جاتا ہے، فساد کو بیان کیا جاتا ہے ضمناً معارضہ میں، صراحتاً نہیں۔ ضمناً کیسے؟ میں نے ابھی بتایا تھا اس سے پہلے کہ معارضہ میں ہوتا کیا ہے، معلل نے اپنی دلیل سے جو بھی بات ثابت کی ہے اس سے مدلول کے خلاف کو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ جب دلیل سے مدلول کا خلاف ثابت ہو جاتا ہے
تو جو وہ مدلول جو ہے نقیص جب ثابت ہو جاتی ہے تو جو مدلول ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. تو براہ راست ابطال اور افساد جو ہوتا ہے مدلول کا ہوتا ہے, دلیل کا براہ راست ابطال نہیں ہوتا ہے. ہاں جب مدلول باطل ہو جاتا ہے تو دلیل کا باطل ہونا اسی سے لازم آ جاتا ہے, تو ضمناً ابطال ہو جاتا ہے دلیل کا بھی. معلل کی دلیل کا ابطال کس سے کیا کیسے ہوتا ہے؟ ضمناً. وہی فرماتے ہیں کیونکہ معارضہ جو ہے وہ اعتراض کرنا ہے معلل کی دلیل کے فساد کو بتانا ہے ضمناً, قدح دلیل کرنا ہے ضمناً. وقیلا, اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے, یہ تقدم النقض علی المعارضہ, کہ نقض مقدم ہوگا علی المناقضہ, مناقضہ پر. صاحب کتاب نے تو بتا دیا کہ مناقضہ احق بالتقدیم ہے, معارضہ احق بالتاخیر ہے. تو ترتیب یہ ہوئی کہ سب سے پہلے نقض منع یعنی مناقضہ وارد کرے گا, اس کے بعد نقض وارد کرے گا, سب سے آخر میں. لیکن ایک قول میں نے کہا تھا نا کہ اختلاف ہے, کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مناقضہ مقدم نہیں کرے گا, نقض کو مقدم کرے گا. کس کو؟ وہی فرماتے ہیں وقیلا. اور ایک بات یہ بھی کہی ہے یتقدم النقض علی المناقضہ, نقض مقدم ہوگا مناقضہ پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جو وجہ بیان کی ہے اس کی وجہ ہے لأن النقض اقوی منہا, کیونکہ من اور مناقضہ سے زیادہ قوی کو کیا ہوتا ہے؟ نقض ہوتا ہے. نقض تو بہت ہی قوی ہوتا ہے. کیسے قوی ہوتا ہے؟ کہ بھئی من کے اندر طلب دلیل کیا جاتا ہے. بھئی یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اس پر ذرا دلیل قائم کرو. اس میں تو دلیل قائم کروائی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں نقض میں کیا ہوتا ہے؟ براہ راست سیدھے کہا جاتا ہے تمہاری دلیل فاسد ہے کیونکہ تخلف ہے یا لزوم محال ہے نا, براہ راست کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں لأن نقض اقوی منہا, کیونکہ نقض جو ہے وہ مناقضہ سے قوی تر ہوتا ہے. لأنہ یقدح فی صحت الدلیل, کیونکہ نقض صحت دلیل میں قدح کرتا ہے, اعتراض کرنا ہوتا ہے نا, برخلاف مناقضہ کے. تو وہ صحت دلیل میں اعتراض کرنا یا قدح کرنا نہیں ہوتا ہے اس میں, بلکہ دلیل کی صحت پر دلیل کو طلب کرنا ہوتا ہے. بس میں تو اور سائل کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ زیادہ مضبوط بات ہے کہ وہ باطل کر دے, براہ راست دلیل کو باطل کر دے, یہ سائل کے حق میں زیادہ بہتر ہے. اس لیے قوی تر سائل کے حق میں کیا ہے؟ نقض ہے. فرماتے ہیں وہما مقدمان علی المعارضہ. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نقض مناقضہ پر تو مقدم ہوگا, لیکن ساتھ میں یہ کہا ہے کہ لیکن نقض اور مناقضہ یہ دونوں معارضہ پر مقدم ہی ہوں گے. تو دیکھو معارضہ کا مؤخر ہونا یہ سب کے نزدیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی؟ معارضہ کا مؤخر ہونا تو سب کے نزدیک ہے. فرماتے ہیں وہما مقدمان علی المعارضہ, اور یہ دونوں یعنی نقض اور مناقضہ یہ دونوں مقدم ہوں گے معارضہ پر. قال فیما نقل عن, اب اس پر صاحب شرح مصنف کے ایک حاشیے کو نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مصنف نے اپنے حاشیہ منقولہ میں کہا ہے کیا, قد یقال, کبھی کہا جاتا ہے ان المعارضۃ اقوی من النقض, معارضہ نقض سے قوی تر ہوتا ہے, نفیاً و رفعاً, نفیاً بھی و رفعاً ہے یا دفعاً ہے یہ؟ اچھا, تو نفی اور رفع دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. پھر نفیوں و رفعاً, نفی اور رفع دونوں کے اعتبار سے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. نفیاً جو ہے معارضہ نقض سے بہتر ہوتا ہے, اقوی ہوتا ہے. کیوں اقوی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ لأن المعارضۃ نفی المدلول, کیونکہ معارضہ میں کیا ہوتا ہے؟ مدلول کی نفی ہوتی ہے. وَيَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ الدَّلِيلِ, اور مدلول کی نفی سے نفی کی دلیل لازم آتی ہے, کیونکہ مدلول جو ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے اور دلیل ہوتی ہے ملزوم. لازم کے بطلان سے, نفی سے ملزوم کا بطلان تو ہوگا, لیکن ملزوم کے بطلان سے لازم کا بطلان نہیں ہوتا ہے. یہ آپ نے پڑھ لیا ہے نا, یہ تو سمجھ لیا ہے کیا لازم کے بطلان سے ملزوم کا بطلان تو ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہوگا فل ملزوم و مثلو,
ہے نا کہ جب لازم باطل ہے تو ملزوم بھی ویسا ہی ہوگا. تو لازم کے بطلان سے ملزوم کا بطلان تو ہوتا ہے، لیکن ملزوم کے بطلان سے لازم کا بطلان. اب جب یہ بات، یہ قاعدہ ذہن میں ہے تو آپ معارضہ کو سمجھیے اور نقض کو سمجھیے. نقض میں کیا ہوتا ہے؟ براہ راست دلیل کو باطل کیا جاتا ہے، اور دلیل ہوتی ہے ملزوم. دلیل کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ مقتضی ہوتی ہے دلیل، تو دلیل ہوتی ہے ملزوم. تو نقض میں دلیل کو باطل کیا جاتا ہے، یعنی ملزوم کو باطل کیا گیا، اور ملزوم کے بطلان سے لازم کا بطلان نہیں ہوتا، اس لیے مدلول کا بطلان لازم نہیں آئے گا اس سے. اس کے برخلاف معارضہ میں مدلول کے خلاف کو ثابت کر دیا جاتا ہے، یعنی مدلول کو باطل کیا جاتا ہے، اور مدلول ہے لازم، تو لازم کا ابطال ہوتا ہے معارضہ میں، اور لازم کا ابطال ملزوم کے ابطال کو مستلزم، لہذا دلیل بھی باطل ہو جائے گی معارضہ میں. نقض میں صرف دلیل باطل ہو رہی ہے، مدلول کا باطل ہونا لازم نہیں آ رہا ہے، لیکن معارضہ میں مدلول باطل ہو رہا ہے، اور مدلول کے بطلان سے دلیل کا بطلان ہو جائے گا، کیونکہ لازم کے بطلان سے ملزوم کا بطلان ہوتا ہے. تو اس میں دونوں کا بطلان ہو رہا ہے معارضہ میں. تو قوی تر کون ہوا؟ معارضہ قوی تر ہوا. تو مصنف نے حاشیے میں یہ کہا ہے کہ نقص سے قوی تر کیا ہے؟ معارضہ ہے. جب قوی تر یہ ہے تو اس جہت سے دیکھا جائے تو معارضہ کو مقدم کرنا چاہیے. پھر بات سمجھ آئی؟ یہ حاشیہ کی بات صاحب شرح نے یہاں پر بیان کر دی ہے. مصنف نے حاشیے میں، مصنف کے حاشیہ منقولہ میں یہ بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ معارضہ قوی تر ہے نقض سے، نفی و رفع کے اعتبار سے، نفی کرنے کے لحاظ سے. کیوں؟ لأن المعارضہ نفی المدلول، کیونکہ معارضہ نام ہے مدلول کی نفی کرنے کا. وَيَلْزَمُ مِنْهُ نَفِيُّ الدَّلِيلِ، اور اس سے نفی دلیل بھی لازم آئے گا، ہے نا. لأن الدلیل ملزوم، کیونکہ دلیل تو ملزوم ہے، مدلول ہے. وَنَفِيُّ اللَّازِمِ يَسْتَلْزِمُ نَفِيَّ الْمَلْزُوم، اور لازم کی نفی ملزوم کی نفی کو مستلزم ہوتی ہے، بالضرورہ بدیہی اور ضروری طور پر، برخلاف نقض کے. فَإِنَّهُ نَفِيُّ الدَّلِيلِ، کیونکہ نقض میں کیا ہوتا ہے؟ دلیل کو فاسد کرنا ہوتا ہے، دلیل کی نفی کرنا ہوتا ہے. وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ نَفِيُّ الْمَدْلُولِ، اور اس سے مدلول کی نفی لازم نہیں آتی ہے. کیوں؟ لِأَنَّ نَفِيَّ الْمَلْزُوم لَا يَسْتَلْزِمُ نَفِيَّ اللَّازِمِ، کیونکہ ملزوم کی نفی لازم کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتی ہے. تم کلامو، یہاں تک مصنف کا جو کلام ہے حاشیہ میں وہ مکمل ہو گیا. لا یقال، اب اس مصنف کے حاشیے سے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی تو نہیں ہوتی ہے، لیکن لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی ہو جاتی ہے. یہی تو بات سمجھ میں آئی. اب اس حاشیے پر اور اس سے جو بات سمجھ میں آئی ہے مصنف کے حاشیے سے، اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں آپ کی بات یہ تسلیم نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی تو ہوتی ہے، وہ لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی تو ہوتی ہے، لیکن ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی نہیں ہوتی. یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. کیوں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لازم اور ملزوم کے درمیان تساوی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تساوی ہوتی ہے. لازم و ملزوم کے درمیان تلازم ہوتا ہے. جب تلازم ہو، جیسے مثال دوں، جب سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، تو سورج کا نکلنا اور دن کا موجود ہونا دونوں میں تساوی ہے. جب جب سورج نکلے گا دن کا وجود ہوگا، جب جب دن کا وجود ہوگا سورج نکلا ہوگا. ایسا نہیں ہے تم نے آگ جلا کے دن نکال دیا، یا آگ جلا کے دن نکال دو گے، نکل جائے گا دن؟ نہیں نکلے گا. دونوں میں تساوی ہے نا. اب یہاں پر اگر سورج کے نکلنے کا بطلان ہوگا کہیں تو دن کے نکلنے کا بھی بطلان ہوگا، اور دن کے نکلنے کا بطلان ہوگا اگر کہیں تو سورج کے نکلنے کا بھی بطلان ہوگا. تو یہاں پر لازم کے بطلان سے ملزوم کا بطلان ہو رہا ہے، ملزوم کے بطلان سے لازم کا بطلان ہو رہا ہے. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ملزوم کے بطلان سے تو لازم کا بطلان ہوگا لیکن لازم کے بطلان سے ملزوم کا بطلان نہیں ہوگا؟ الٹا ہو گیا. لازم کے بطلان سے ملزوم کا بطلان تو ہوگا لیکن ملزوم کے بطلان سے لازم کا بطلان نہیں ہوگا. یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے، جس صورت میں آپ نے کہا کہ دونوں طرف سے بطلان ہو رہا ہے تو وہاں پر اس جہت سے نہیں
کہ ملزوم کے بطلان سے لازم کا بطلان ہو رہا ہے اور لازم کے بطلان سے ملزوم کا بطلان ہو رہا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تساوی جانبین سے ہے، اور جب جانبین سے تساوی ہے تو جس کو آپ ملزوم سمجھ رہے ہیں وہ بھی لازم ہے، جس کو آپ ملزوم سمجھ رہے ہیں وہ بھی لازم ہے، اور جس کو آپ لازم سمجھ رہے ہیں وہ بھی ملزوم ہے، تو وہاں جانبین سے ہو گیا ہے، اس لیے وہاں پر بھی لازم کے بطلان ہی سے ملزوم کا بطلان ہے، ایسا نہیں ہے کہ ملزوم کے بطلان سے لازم کا بطلان ہے، کیونکہ وہاں پر ہر ایک ملزوم ہے اور ہر ایک لازم ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ فرماتے ہیں لا یقال، اعتراض نہ کیا جائے، نفی الملزوم قد یستلزم نفی اللازم، ملزوم کی نفی کبھی لازم کی نفی کو مستلزم ہوتی ہے، کما اذا کان اللازم مساویہ، جیسے کہ اس صورت میں جبکہ لازم مساوی ہو، لأننا نقول، کیونکہ ہم جواب دے دیں گے، انما یستلزم نفیہ، نفی اللازم، ملزوم کی نفی تو نفی کے لازم کی نفی کو مستلزم ہوتی ہے اس صورت میں، وہ صرف اس وجہ سے لأنہ لازم و نفیہ نفی اللازم، کیونکہ وہ لازم ہے اور اس کی نفی لازم کی نفی ہے، لا من حیث، اس حیثیت سے نہیں کہ وہ ملزوم ہے، لے جواز ہے، کیونکہ یہ بات جائز ہے، ان یکون اللازم عام، کہ کبھی کبھی لازم عام ہو جاتا ہے، تساوی نہیں ہوتی ہے، جب تساوی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی تو ہوگی، لیکن ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی نہیں ہوگی، جیسے کہ حرارت آگ کے لیے، جیسے کہ حرارت آگ کے لیے، تو حرارت آگ کے لیے دیکھو، حرارت ہے اس کے لیے لازم اور آگ ہے ملزوم، آگ تقاضا کرتی ہے کہ حرارت ہو، ہے نا، تو وہ مقتضی ہے تو وہ ہے ملزوم، اور حرارت ہے اس کے لیے لازم۔ اب حرارت کی نفی لازم ہے، دیکھو عام، لازم کیسے ہے یہاں پر عام، کہ حرارت وہ جیسے آگ سے ہوتی ہے ویسے ہی دھوپ سے بھی ہو جاتی ہے، ویسے ہی رگڑنے سے بھی ہو جاتی ہے، ہاتھوں کو رگڑو، کسی چیز کو رگڑو گرم ہو جائے گی، تو حرارت جو لازم ہے یہاں پر وہ عام ہے۔ اب یہاں پر عام لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی ہو جائے گی، ہے نا، لیکن ملزوم کی نفی کرنے سے لازم کی نفی ہو یہاں پر یہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے آگ کی نفی کر دی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حرارت ہوگی نہیں، رگڑنے سے حرارت ہو سکتی ہے، کسی اور چیز سے حرارت ہو سکتی ہے، تو ہم نے جو یہ کہا ہے کہ لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی ہوگی، لیکن ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ لازم عام ہو، کیا ہو، لیکن اور جو آپ نے اعتراض جس صورت میں کیا ہے وہ تساوی کی صورت کو لے کر، تو وہاں پر تو ہر ایک لازم ہے، ہر ایک ملزوم ہے، تو اس کو لے کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔